بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم۔ دروس اللغۃ العربیہ لغیر الناطقین بہا، اس کتاب کو اس عربی کے دورہ کے لیے مختار کیا گیا اور اس کو سلیکٹ کیا گیا۔ اس میں سب سے پہلے درس الاول، پہلا درس وہ ھذا کے اوپر مبنی ہے۔ ھذا بنیادی طور پر اشارہ کے لیے ہے، یعنی یہ ھذا یہ۔ اب یہ گھر بنا ہوا ہے، گھر کو عربی زبان میں کہتے ہیں بیت، اور اگر اس کی طرف اشارہ کر کے کہا جائے کہ یہ گھر ہے تو اس کو ہم عربی زبان میں کہیں گے ھذا بیت۔ وہی چیز اگر مسجد ہے، مسجد کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے ھذا مسجد، یہ مسجد ہے۔ دروازے کو عربی زبان میں باب کہا جاتا ہے، ھذا باب، ھذا باب۔ اور ایک اور چیز ملحوظ خاطر رکھنے والی ہے کہ ھذا کے بعد جو اگلا لفظ ہے اس کے اوپر تنوین ہونی چاہیے، الف لام نہیں ہونا چاہیے، تب یہ جملہ مکمل ہوگا۔ ھذا بیت، یہ گھر ہے۔ ھذا مسجد، ھذا باب، ھذا کتاب، ھذا قلم، ھذا مفتاح۔ مفتاح چابی کو کہتے ہیں۔ جو الفاظ نئے ہیں نسبتاً، اس کو یاد کرنے کی غرض سے آپ اس کو بار بار پڑھیں۔ ھذا مفتاح، یہ چابی ہے۔ ھذا مکتب، ھذا مکتب۔ مکتب ایسے میز کو کہتے ہیں جس کے اوپر بیٹھ کر لکھا جاتا ہے۔ ھذا مکتب، یہ بھی ایک نیا لفظ ہو گیا قدرے، اس کو بھی آپ بار بار پڑھ کے یاد کریں گے۔ ھذا مکتب، ھذا سریر، ھذا کرسی۔ تو آپ اس صفحے میں دیکھیں کہ کون سے الفاظ نئے ہیں نسبتاً۔ ایک مفتاح ہے، دوسرا مکتب ہے، اور سریر۔ یہ تینوں الفاظ آپ یاد کریں گے، اور اس طرح یہ آپ کی میموری میں الفاظ جو بڑھتے جائیں گے آپ کے لیے یہ چیز آسان ہوتی جائے گی۔ ھذا مفتاح، ھذا مکتب، ھذا سریر۔ مفتاح چابی، مکتب میز، سریر بستر۔ چابی، میز، بستر۔ چابی کو کیا کہتے ہیں؟ مفتاح۔ میز کو کیا کہتے ہیں؟ مکتب۔ چارپائی کو کیا کہتے ہیں؟ سریر۔ اس کو بار بار پڑھ کے یا بار بار یہ ویڈیو کو سن کے آپ اس چیز کو یاد کریں۔ یہ الفاظ یاد ہوں گے تو تب یہ اس کو پڑھنے کا فائدہ ہوگا۔ اس طرح آپ کی میموری میں الفاظ آتے جائیں گے۔ اس کے بعد جو اگلی بحث ہے اگلے صفحے میں کہ سوال کیسے کیا جائے۔ ایک تو چیز ہے نا، آپ بتا رہے ہیں کہ یہ فلاں چیز ہے، یہ میز ہے، یہ کرسی ہے، لیکن کسی سے سوال کیسے کریں گے کہ یہ کیا ہے؟ وہ تو جواب ہوا نا کہ یہ کرسی ہے، اس کا سوال کیسے کیا جائے گا؟ تو اس کا سوال ما کے لفظ سے، ما ھذا۔ عربی زبان میں ما جو ہے بہت سارے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اس میں سے ایک معنی ما سوالیہ کے طور پہ جس کو استفہامیہ کہتے ہیں۔ ما ھذا، ھذا بیت۔ اب آپ اشارے سے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، ما ھذا، ھذا بیت، ما ھذا، ھذا کرسی، ما ھذا، ھذا مکتب، ما ھذا، ھذا مفتاح، ما ھذا، ھذا کرسی۔ اسی طرح ایک اور اسلوب ہے سوال کا کہ کسی چیز کو کنفرم کرنے کے لیے کہ آیا وہ ہے یا نہیں ہے، وہ اس کے لیے یوز ہوتا ہے اے یا حل، لیکن ادھر انہوں نے لایا ہوا ہے۔ ھذا بیت، کیا یہ گھر ہے؟ اس کے جواب میں یا آپ اس چیز کو کنفرم کریں گے یا اس کو نگیٹ کریں گے، یا کہیں گے یہ گھر ہے یا کہیں گے یہ نہیں ہے۔ تو ایسے سوال کے لیے کا لفظ آتا ہے، حمزہ کا۔ کیا، ھذا یہ، بیتن گھر ہے، کیا یہ گھر ہے؟ مطلب پوچھا جا رہا ہے کہ کیا یہ گھر ہے یا نہیں، تو اس کے جواب میں کہا جائے گا نعم ھذا بیت، اور اگر نہیں ہے تو کہا جائے گا لا ما ھذا بیت۔ اھذا بیت؟ نعم ھذا بیت۔ اھذا کتاب؟ نعم ھذا کتاب۔ اھذا قلم؟ نعم ھذا قلم۔
اسی طرح دوبارہ سوال اگر ہے آ جاتا ہے ما ھذا، ھذا قمیص، قمیص بھی عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے. اھذا سریر، یہ سامنے کرسی رکھی گئی ہے اس کے بارے میں سوال کر رہے ہیں. اھذا سریر، سریر کسے کہتے ہیں؟ چارپائی کو، بستر کو. اھذا سریر، کیا یہ بستر ہے؟ لا ھذا کرسی، لا نہیں یہ تو کرسی ہے. لا ھذا کرسی. اسی طرح آگے قلم رکھ کے وہ سوال کر رہے ہیں. مطلب یہ آپ کو ایک انداز سمجھایا جا رہا ہے کہ کسی چیز کو کنفرم کرنے کے لیے یا کسی چیز کو نگیٹ کرنے کے لیے آپ کون سے الفاظ یوز کر سکتے ہیں. اھذا مفتاح، مفتاح کا لفظ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. مفتاح کا مطلب چابی. کیا یہ چابی ہے؟ لا ھذا قلم. لا ھذا، ھذا اشارے کے لیے یہ، ھذا قلم. لا کا مطلب ہے نہیں. لا ھذا قلم. آگے چلیں، پھر یہ ستارے کے بارے میں پوچھتے ہیں. ستارے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے نجم. تو اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو کہا جائے گا ما ھذا، جواب ہے ھذا نجم. اس کو دوبارہ دہرا لیں. ما ھذا، ھذا بیت، یہ ہے سوال کہ یہ کیا ہے، کیا چیز ہے. جب کنفرمیشن کے لیے یا نگیشن کے لیے سوال کیا جاتا ہے تو آ کا لفظ آتا ہے. اھذا بیت، نعم ھذا بیت. ما ھذا، ھذا قمیص. اھذا سریر، لا ھذا کرسی. اھذا مفتاح، لا ھذا قلم. پھر ما ھذا، ھذا نجم. تمرین کہتے ہیں ایکسرسائز کو یا مشق کو. یہ مزید اس کی مشقوں کا کہا جا رہا ہے کہ آپ اس کی مشق کو حل کریں. وہی جو چیز پہلے گزری ہے اس کو دوبارہ دہرا رہے ہیں مختلف انداز میں. ما ھذا، اس کے سامنے چابی رکھی گئی ہے. چابی کا لفظ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں تو اس کا جواب کیا آئے گا؟ ما ھذا، ھذا مفتاح. یہ سامنے کتاب رکھ کے پوچھا جا رہا ہے. ما ھذا، ھذا کتاب. ما ھذا، ھذا کا مطلب آپ کو یاد ہے نا، یہ ما کیا. ما ھذا، ھذا قلم. ما ھذا، ھذا باب. ما ھذا، ھذا بیت. ما ھذا، ھذا کرسی. تو یہ چیز آپ کو ازبر ہو جانی چاہیے تاکہ آپ دوبارہ جب بولیں ایک دوسرے سے دہرائیں آپس میں تو یہ آپ کو اس میں دقت نہیں ہونی چاہیے. ھذا کا مطلب آپ کے ذہن میں راسخ ہو جانا چاہیے کہ ھذا کا مطلب یہ ہے. ما کا مطلب کیا، اور بھی معنی ہے لیکن فی الحال آپ یہ سوالیہ کے طور پہ یاد رکھیں. اور سوال کے لیے اھذا بیت، لا ھذا مسجد. اھذا مفتاح، لا ھذا قلم. اھذا قمیص، نعم ھذا قمیص. نعم کا مطلب ہاں، لا کا مطلب نہیں. اھذا نجم، نعم ھذا نجم. اس کے بعد تیسری تمرین یا مشق ہے. کہتے ہیں اس کو پڑھیں. اقرأ کا مطلب پڑھیں، وکتب اور لکھیں بھی. تو یہ آپ کے لیے ایکسرسائز ہے. آپ اس کو لکھیں بھی، آپ کے لکھنے کی پریکٹس بھی ہوگی اور اس کو پڑھیں بھی، اس کی پڑھنے کی بھی آپ کی پریکٹس ہوگی. عربی زبان بیسیکلی لکھنے سے، پڑھنے سے، سننے سے اور بولنے سے، ان چاروں چیزوں کے ملنے سے عربی زبان یا کوئی بھی زبان آپ کو سمجھ میں آئے گی اور آپ اس کو سیکھ سکیں گے. تو عربی زبان اتنی مبارک زبان، اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے. آپ یہ لیکچر بار بار سن بھی سکتے ہیں، یہ آپ کے سننے کی پریکٹس ہو جائے گی. پھر آپ بار بار وہ کتاب آپ کو سینڈ کر دی گئی ہے، آپ اس سے دیکھ کے پڑھ بھی سکتے ہیں. وہ پڑھنے کی پریکٹس ہو جائے گی. پھر لکھنے کی بھی آپ پریکٹس کریں اور پھر بولنے کی پریکٹس کریں. تو چاروں چیزیں جب ایک ساتھ چلیں گی تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. پھر اگلی بحث ہے من ھذا. ما کا مطلب کیا، اور ما بے جان چیزوں کے بارے میں پوچھنے کے لیے ہوتا ہے. ما سوال کے لیے لیکن بے جان کے بارے میں پوچھنے کے لیے. اور من جاندار کے بارے میں سوال کرنے کے لیے کہ من ھذا، یہ کون ہے. من کا مطلب کون. من ھذا، ھذا طبیب. طبیب کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے ڈاکٹر. من ھذا، یہ کون ہے. ما ھذا، یہ کیا ہے. تو ما کا مطلب کیا اور من کا مطلب کون. اور ما مطلب ما غیر جاندار بے جان کے لیے اور من جاندار کے لیے استعمال ہوتا ہے.
جو عقل رکھنے والے ہوتے ہیں. من ھذا ھذا طبیب. ومن ھذا ھذا ولد. ولد بچے کو بھی کہا جاتا ہے اور لڑکے کو بھی کہا جاتا ہے. تو ادھر ولد سے مراد لڑکا. من ھذا ھذا ولد، یہ لڑکا ہے. پھر نیچے کہتے ہیں من ھذا ھذا طالب، یہ طالب علم ہے، یہ اسٹوڈنٹ ہے. ھذا ولد، وہی دوبارہ دہرایا جا رہا ہے کہ کسی چیز کو کنفرم کرنے کے لیے یا نگیٹ کرنے کے لیے جو سوال کیا جاتا ہے. ھذا ولد لا ھذا رجل، کیا یہ لڑکا ہے؟ اس کے جواب میں کہہ رہے ہیں نہیں، یہ تو آدمی ہے. ھذا ولد لا ھذا رجل. اس کے بعد اس کو مزید تھوڑا سا بہتر بنا کے آگے اس کو مطلب ایک لائن کی صورت میں لا رہے. ما ھذا ھذا مسجد، وہی چیز دوبارہ دہرائی جا رہی ہے، لیکن یہ آہستہ آہستہ آپ کی ویکیبلری میں چیزیں آ جائیں گی اور آسان ہو جائیں گی انشاءاللہ. ما ھذا ھذا مسجد. ومن ھذا ھذا تاجر. دیکھیے ابھی مسجد جو کہ بے جان چیز ہے اس کے لیے ما کا لفظ ہے، اور جو جاندار اور عاقل چیز ہے تاجر، اس کے بارے میں پوچھا گیا من ھذا ھذا تاجر. اب یہ جو کتا ہے، کتا بھی بے جان ہے، جاندار تو ہے لیکن عاقل نہیں ہے، عقل نہیں رکھتا، اس کے لیے بھی ما کا لفظ آئے گا. ھذا کلب. کتے کو عربی زبان میں کلب کہتے ہیں. موٹا قاف جو ہوتا ہے وہ دل کے لیے استعمال ہوتا ہے، قلب دل، اور پتلا کاف کلب کتا. ھذا کلب، یہ کتا ہے. ھذا کلب لا ھذا قط. کتے کو کلب کہتے ہیں اور بلی کو قط کہتے ہیں. قط. ھذا کلب، کیا یہ کتا ہے؟ لا ھذا قط، یہ بلی ہے. تو کتا اور بلی یہ بھی نئے الفاظ ہیں، یہ بھی آپ کو یاد کرنے ہیں. کتے کو کلب اور بلی کو قط کہتے ہیں. آگے گدھا. گدھے کو عربی زبان میں حمار کہتے ہیں. ھذا حمار، اشارہ کیا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے ھذا حمار. پھر نیچے گھوڑے. گھوڑے کو کہتے ہیں حصان. گھوڑے کا لفظ حصان آتا ہے. یہ چوتھا لفظ اس صفحے میں جو نیا ہے. ھذا حمار لا ھذا حصان. پوچھا جا رہا ہے کیا یہ گدھا ہے؟ جواب ہے نہیں، یہ تو گھوڑا ہے. وما ھذا، اور یہ کیا ہے؟ ھذا جمل، یہ بھی مطلب نسبتاً ایک نئی چیز ہے. تو یہ پانچ چیزیں آپ نے صفحے میں یاد کرنی ہیں. کتے کو کلب کہتے ہیں، بلی کو قط، اور گدھے کو حمار، گھوڑے کو حصان، اور اونٹ کو جمل. اب آپ نے اس کو پریکٹس کرنا ہے. بلی قط، گھوڑا حصان، کتا کلب، گدھا حمار، جمل اونٹ کو کہتے ہیں، حمار گدھے کو کہتے ہیں، کلب کتے کو کہتے ہیں، حصان گھوڑے کو کہتے ہیں، بلی کو قط کہتے ہیں، اونٹ کو جمل کہتے ہیں، بلی کو قط کہتے ہیں. تو اس طرح آپ اس کی پریکٹس کریں. پھر آگے ما ھذا ھذا دیک. مرغے کو عربی زبان میں دیک کہتے ہیں. ھذا دیک. پھر نیچے پوچھا جا رہا ہے من ھذا، جواب ہے ھذا مدرس. یہ اردو زبان میں اکثر استعمال بھی ہوتا ہے. مدرس جو سکھانے والا ہوتا ہے، استاد ہوتا ہے، اس کو مدرس بھی کہا جاتا ہے. من ھذا، ابھی دیکھیں عاقل کے لیے من کا لفظ آیا سوال کے لیے. من ھذا، یہ کون ہے؟ ھذا مدرس، یہ استاد ہے. اھذا قمیص، کیا یہ قمیص ہے؟ لا ھذا مندیل. مندیل کہتے ہیں رومال کو. تو اس صفحے میں بھی یہ 3 الفاظ نئے ہو گئے، یا 2 نسبتاً نئے ہیں. مندیل رومال کو کہتے ہیں، اور مرغے کو دیگ کہتے ہیں. کتے کو کلب، بلی کو قط، اونٹ کو جمل، گدھے کو حمار، اور گھوڑے کو حصان، رومال کو مندیل، اور مرغے کو دیگ. یہ الفاظ یاد کرنے والے ہیں. اب ڈیلی اس کو بار بار دہرائیں اور یہ آپ کے لیے انشاءاللہ ویکیبلری بن جائے گی.
اور پھر آپ کو عربی بولنا، سمجھنا، قرآن کو پڑھنا، حدیث کو پڑھنا، یہ چیزیں آسان ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ پھر اگلی تمرین یا مشق یہ ہے کہ آپ نے ان کو بار بار پڑھنا ہے، یہ جو الفاظ اور جملے لکھے ہوئے ہیں، اور پھر ان کو کتاب پہ یا کاپی پہ الگ سے کہیں بھی آپ لکھیں، یا الگ سے آپ کاپی بنا لیں، اس میں باقاعدہ ڈیلی کی پریکٹس کریں، جس سے آپ کی لکھنے کی بھی پڑھنے کی بھی پریکٹس ہوگی انشاءاللہ۔ تو ادھر ہمارا پہلا چیپٹر ختم ہوتا ہے انشاءاللہ، ادھر ہی اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ اس ویڈیو کو آپ بار بار دیکھیں تاکہ آپ کا سننے کی پریکٹس بھی ہو، پھر آپ اس کو جس طرح میں بول رہا ہوں آپ کتاب سے دیکھ کے اس کو الگ سے آپ پڑھیں بھی، آپ کی پڑھنے کی بھی پریکٹس ہو جائے گی، سننے کی بھی پریکٹس ہو جائے گی، پھر آپ اس کو لکھیں کاپی پہ جو لکھنے والی چیزیں ہیں۔ اور پھر جو یاد کرنے والی چیزیں ہیں، جیسے گھوڑے کا لفظ آیا، گھوڑے کو حصان کہتے ہیں، گدھے کو حمار کہتے ہیں، اور مرغے کو دیگ کہتے ہیں، رومال کو مندیل کہتے ہیں، بلی کو قط کہتے ہیں، اور اونٹ کو جمل کہتے ہیں، چابی کو مفتاح کہتے ہیں، اور بستر کو سریر کہتے ہیں، میز کو مکتب کہتے ہیں۔ اور بھی کوئی ایک آدھ لفظ رہ گیا تو اس کو آپ بار بار دہرائیں۔ یہ الفاظ آپ کے ذہن پہ اگر پکے ہو گئے تو انشاءاللہ آپ کی ویکیبلری بنتی جائے گی۔ آپ نے پچھلے الفاظ اگر چھوڑ دیے تو اگلے بھی رہ جائیں گے، اگلے ڈبل ہو جائیں گے نا پھر، کیونکہ پچھلے بھی آپ کو نہیں یاد ہوں گے، اگلے بھی پھر نہیں یاد ہوں گے، تو یہ چیزیں ڈبل ہو جائیں گی، تو آپ پر بوجھ بنتا جائے گا، پھر ایک دن آپ چھوڑ ہی دیں گے۔ تو آپ اس کو آہستہ آہستہ ساتھ لے کے چلیں گے تو انشاءاللہ یہ چیز بالکل آسان ہے، اور اس سے قرآن و حدیث کو سمجھنے میں بہت زیادہ آسانی ہوگی آپ کے لیے۔ قرآن آپ سنیں گے اور آپ ڈائریکٹ سمجھیں گے اس کو، اور اس کی لذت ہی الگ ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔